رطوبت کی زیادتی ہو جاتی ہے، ہر ٹائم سوئے رہتے ہیں، انہیں کسی بھی ٹائم فالج ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم لکوہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ٹائم انہیں جو دل ہے نا ان کا، اس طرح کے پیشنٹ کا دل تھوڑا سا تیز دوڑتا ہے تو دل ٹھک ٹھک کرنا شروع ہوتا ہے، کیوں؟ آکسیجن دل کو صحیح نہیں ملتی، دل پمپ ہو کے دل پھول جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دل ود گیا، تو وہ کیا ہوتا ہے اب پھر وہ دل بڑا ہونے سے ہی ایسے ہی وہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے سستی کاہلی کی بات کی تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے، سستی کاہلی والی یہ مومن دیکھیں پسند کتنی نہیں بڑی حدیث ہے۔ تو یہاں پہ ہم کبھی کیا رہ گیا، ہم سے بستر نہیں چھوڑا جا رہا، ہم نے جہاد کیا کرنا ہے، ہم سے بستر نہیں چھوڑا جا رہا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنی ہے، ہم نے نماز اور قرآن پڑھنا، وہ کیسے پڑھیں گے؟ یعنی کہ کتنی بڑی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ مومن پسند ہے جو قوی ہے، طاقتور ہے۔ تو یہاں پہ تو یہ تو ساری باتیں اس سے سائڈ پہ رہ جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں وہ بننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے بیان کیا کہ کیا کیا اس کے اسباب اور علامات ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں چیدہ چند آپ وہ بھی بیان کر دیجئے کہ بنیادی جو بڑے اسباب ہیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ دل بڑا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ سب سے بڑا نقصان جی اس کا، جو ایسا پیشنٹ ہوتا ہے وہ آگے جا کے شوگر پیشنٹ بن جاتا ہے۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، اس سے انسان کے اندر خوف رہنا شروع ہو جاتا ہے، اسے خواب بھی آئیں گے تو خوف والے ہی آئیں گے، ہر ٹائم ڈر والے، پانی والے، اس طرح کے خواب آئیں گے۔ تیسرا نمبر پہ ایسا بندہ کسی بھی کاروبار میں جلدی ترقی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جب بھی کوئی بزنس کرتا ہے تو 10-20 دفعہ پہلے سوچتا ہے، پھر بھی وہ کام نہیں کرتا، تو اس میں دل کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے کی قوت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مردانہ قوت کے لحاظ سے یا جسمانی قوت کے لحاظ سے، تو اس کے اندر قوت کی بھی کمی ہو جاتی ہے، پیشاب کی زیادتی ہو جاتی ہے، یورن زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری کڈنی ذوف میں آنا شروع ہو جاتی ہے، گردے ذوف میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور معدے کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کھانا کھاتا ہے نا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اکثر اوقات یہاں پہ کھڑا رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچے کچے سے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو کھایا اسی طرح اسٹول آ گیا، یعنی کہ جب اسٹول کیا تو دیکھا جیسے ثابت چاول ہے، اس طرح کی چیزیں ویسی آ رہی ہیں، یعنی کہ ڈائجسٹیو سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں، جب یہ سارے آرگن کمزور ہوں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پھر میں نے جو آپ کو بات کہی تھی فالج کی طرف، لکوہ کی طرف، دل کے اٹیک کی طرف، یہ سارے، کیونکہ مزاج جو ہے نا، اس کا مزاج چینج ہو جاتا ہے، اور یہ مزاج آتش کی زہر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر 3 زہر ہوتی ہیں، تو جیسے نیند کی کمی سے سوداوی زہر، بواسیری زہر جس کو ہم کہتے ہیں سودا، یعنی کہ بواسیری زہر وہ بڑھتا ہے نا، تو اسی طرح اس کے اندر آتش کی زہر بڑھ جاتا ہے، اور رطوبت زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اکثر اوقات موٹاپا بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ جب موٹاپا آتا ہے تو جب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر طاقت رکھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے 20 یا 50 کلو وزن اٹھانے کی، تو اب ہمارا وجود وہ 50 کی بجائے 80 کی بجائے 130 کلو وزن ہمارا ہو جائے تو ہمارے گھٹنے تو پھر جواب دیں گے نا، ہم سے پھر چلا نہیں جائے گا، سوزش بھی آئے گی گھٹنوں کے اوپر۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ جو رطوبت والی چیزیں زیادہ جو ہے نا، جب رطوبت بڑھ جائے تو رطوبت والی چیزیں کھانے سے موٹاپا بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے، تو موٹاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ یقیناً موٹاپے کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی ہے تو بہت سے ایسے مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، جو اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈائٹ پلان شروع کریں اپنا اور کسی قسم کی ایکسرسائز شروع کریں، لیکن کر نہیں پاتے۔ پھر وجہ سبب تو وہی ہے کہ وہ موٹاپا، سستی کاہلی اور ساری وہ جو زیادتی ہے رطوبات کی، تو وہ فیصلہ ہی نہیں کرنے دے پاتی، یہ چیزیں ان کو متاثر کرتی ہیں۔ تو ان کے لیے کوئی ایسا آپ نسخہ بتائیں، جس طرح اکثر قہوہ جات بتایا جاتے ہیں کہ جی یہ قہوہ اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کے خون کے اندر جو ہے وہ گردش اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو کوئی ایسا نسخہ بتائیں آسان ترین، اور اس کا کوئی ایسا علاج بتائیں، ڈائٹ پلان یا مؤثر ترین علاج جو کہ آسان بھی ہو اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو، یونیک ہو۔ یہ آپ نے بڑی زبردست جو ہے نا بات کی کہ آسان ہو، آسانی تو دین میں بہت زیادہ رکھی ہے۔ تو اگر آپ رات کو سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا یہ دعا پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ کے، تینوں کل پڑھ کے، تو پھر آپ سوئیں، اس میں خیر ہوگی، اور وضو کر کے سوئیں۔ پھر اس کے بعد اگر میں نے اپنے بڑوں سے بھی سنا اور خود میرے یہ تجربے میں بات ہے کہ اگر آپ جو ہم سورت پڑھتے ہیں کہف، اس کی آخری جو آیات ہیں وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے سٹارٹ کر کے اینڈ تک یہ آیات پڑھ کے تو ذہن میں سوچ لیں اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا، میں نے تہجد پڑھنی ہے یا روزہ رکھنا ہے،
تو الحمدللہ یہ تجربہ شدہ ہے کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ نے پڑھا ہے اور اللہ سے دعا کر کے سوئے ہیں کہ اللہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا، تو انشاءاللہ اتنے بجے آپ کو جاگ آ جائے گی صحیح صحیح. اور آپ ایکٹیو اٹھیں گے. پھر آپ اٹھتے ہی دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سبحان اللہ. اب دیکھیں ان میں کیسی خیر ہے، جب یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے شیطان بھاگ گیا، ایسی جب پڑھ کے اٹھتے ہی پہلے دعا پڑھیں گے تو شیطان دور ہو گیا. تو شیطان ہمارے کاموں کو روکتا ہے نا. ایسی اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اکثر ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو، اور کامیابی کا یہی راز ہے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ میں کل کروں گا تو آپ ناکام ہے. اکثر ہم جب کوئی نماز کے کسی کو دعوت دینی ہوتی ہے نا تو ہم نماز کا کہتے ہیں بھائی یار آج نماز پڑھنے چلے، میں کل سے پڑھوں گا، 5 وقت کی انشاءاللہ. کل سے پڑھوں گا. یعنی کہ اگر آپ آج سے نہیں کرتے تو آپ پیچھے ہیں دنیا سے. یعنی ڈائٹنگ کرنی ہے تو آج سے کریں، آج سے ایکسرسائز کرنی ہے، کوئی ورزش بھی کرنی ہے آج سے کریں. آج سے صحیح. نیکی کا عمل کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے تو کل پہ نہ چھوڑیں، آج سے شروع کریں.